بچے جی خاموشیاں بہت پیار کرنے سے بولنا یہ فون کے اندر ہاللیلویا پریز گاڈ گاڈ بلیس آئے میرے ساتھ بائبل مقدس سے خدا کا کلام جو کھولیں گے آج ہم پیرابل نمبر جو ہے وہ 12 سیکھیں گے بعد میں تمثیل آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور کھولے گا میرے ساتھ متی رسول کی بات میں لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت کے پاک تک پورے ہوئی learn in whole Bible Gospel of Matthew 21 chapter 23 verse to 32 verse مقدس متی رسول کی بات میں لکھی گئی پاک انجیل اس کا 21واں باب اس کی 23ویں آیت سے لے کر اس کی 32ویں آیت تک کتاب خدا میں جو لکھا ہے بچوں کو خاموش کروائیے گا اس کو لکھا ہے اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا کہ تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا ہم نہیں جانتے اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا مگر پیچھے پچھتا کر گیا پھر دوسرے کے پاس جا کر اس سے اسی طرح کہا اس نے جواب دیا اچھا جناب مگر گیا نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا انہوں نے کہا پہلا یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مسئول لینے والے اور قسمیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا مگر مسئول لینے والوں اور قسمیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے کتاب خدا کا بڑا سنا سمجھنے والا بھائی سے کر پہلے آمین سنا میں بے شک خدا کا شکر ہو آمین خدا یسوع مسیح جب اپنی زندگی کے آخری حصے کے اندر ہے اور حال ہی میں ابھی ہم اس کلام کو دیکھیں تو کچھ وقت پہلے یسوع مسیح اپنا قافلہ لے کر گدی کے بچے پر بیٹھ کر جو ہے وہ یروشلم کی طرف گئے اور ایک بہت بڑا جشن خدا یسوع مسیح کے لیے جو ہے وہ منایا جاتا ہے اسی دوران فقیہ فریسی جو تھے یسوع مسیح کے دور میں 14 فرقے یہودی فرقے تھے اور یہ 14 یہودی فرقے جو ہیں انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مشورہ کیا ہے کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ وہ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے وہ مسیح خداوند کو کسی کام کے اندر کسی سوال کے اندر پھنسائیں گے اور اس پر جو ہے وہ فتویٰ دے کر جو ہے وہ اس کو قتل جو ہے وہ کروائیں گے آگے چل کر اس حوالے سے لے کر آگے چل کر دیکھیں تو کئی ہر فرقہ آ رہا ہے اور اسی سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے کوئی کہتا ہے کیا کیسر کو ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یوحنا کہاں سے تھا کوئی مسیح سے یہ پوچھ رہا ہے قیامت کے بارے میں کوئی مسیح سے کوئی سوال ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا ڈبیٹ ایک مناظرہ ایک جو ہے وہ ہمیں بحث نظر آ رہی ہے کہ یہودی کوئی نہ کوئی یہودی جا رہا ہے اور مسیح سے پوچھ رہا ہے کہ جی پہلا حکم کون سا ہے ہم کیا کریں تو یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان سے کہا یسوع مسیح کو پتا تھا
देखने आते थे कि आज ये कौन सा मौजूदा, कौन सा तमाशा दिखाएगा। एक लोग वो थे जो मसीह का कलाम सुनने के लिए आते थे, एक मौजूदा देखने के लिए, एक कलाम सुनने के लिए, और एक अपनी जिंदगी में मौजूदा चाहते थे क्योंकि जिंदगी के अंदर शुफा का काम हो। एक ऐसे लोग थे जो उस पर इल्जाम लगाने के लिए आते थे, ढूंढने आते थे, इसमें से कोई गलती पकड़ी जाए ताकि उसको फतवा जो है वो दिया जाए। और एक और थे जो रोटियां खाने के लिए आते थे। आपको पता ना, मेरा और आपका मसीहा पूरे जहां का मसीहा जो है वो भूखों को क्या करता था? रोटी भी देता था। यीशु मसीह ने 5000 को जब रोटी दी, यानी 5 रोटियां, कितनी मछलियां थी? 2 मछलियां, 5000 को खाना खिलाया। 5000 मर्द है, उनकी बीवियां नहीं गिनी गई, उनके बच्चे नहीं गिने गए। ये बोलता है यीशु मसीह ने यहूदी कौम के दरमियान की, उनकी याद दहानी के लिए कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में उनके लिए आसमान से मन बरसाया गया था, इसी तरह मैं भी जो है वो तुम्हें खाना खिला रहा हूं। फिर एक दफा यीशु मसीह ने दुबस के इलाके के अंदर गैर कौमों के दरमियान 4000 जो है वो लोगों को खाना खिलाया, जिनमें आप रोटियां और कुछ छोटी मछलियां थी। और ये मोजा मसीह ने गैर कौमों के अंदर किया। क्यों? क्योंकि अपनी कौम के अंदर जब मोजा किया तो अपनी कौम ने नहीं पहचाना, तो फिर मसीह खुदा ने एक दूसरा रोटी का मोजा जो है वो गैर कौम के अंदर किया। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह से जो सवाल किया जा रहा है, सरदार कहाँ लाए? यीशु मसीह जब अपना काफिला लेकर आए, उन्होंने पूछा तू किसके इख्तियार से ये काम कर रहा है? किसने तुझे कहा कि इतना बड़ा जो है वो जश्न, इतनी बड़ी इतने ज्यादा लोगों को लेकर यरूशलेम के अंदर जश्न के लिए जा, किसने तुझे इख्तियार दिया ये काम कर? तो यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल पूछा। यीशु मसीह ने कहा मुझे ये बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो बपतिस्मा अपनी मर्जी से देता था या खुदा उसे इख्तियार दिया था? और वो सरदार काहिन जो थे, याद रखिएगा यीशु के दौर के अंदर जो है वो 3 बपतिस्मे थे। बाप एक चौथा जो मसीह खुदा ने बताया, एक बपतिस्मा फरीसियों का था। फरीसी जब किसी को बपतिस्मा देते थे उसे अपना शागिर्द बनाते। फिर यूहन्ना भी आया, यूहन्ना ने भी बपतिस्मा दिया और ये बपतिस्मा खुदा के नाम से, यही बपतिस्मा मसीह ने था लिया। जो यूहन्ना का बपतिस्मा लेता था इस बात का इकरार करता था कि खुदा रास्त है, खुदा पाक है, हम गुनाहगार हैं, हम मानते हैं खुदा ही पाक है, वो खुदा के नाम से बपतिस्मा लेते। सुन्नियों का भी बपतिस्मा शागिर्द बनाने के लिए, लेकिन जब मसीह ने चौथा जो मुतारफ करवाया क्योंकि बपतिस्मा खुदा के नाम से था, तो मसीह इसलिए की बात को लिखी कि पाक जी उसका जब 28वां बाप नाम में पढ़े तो वहां पर लिखा उनको बाप बेटा रूह कुदस के नाम में, नामों में नहीं बल्कि नाम में, एक नाम में बपतिस्मा दो कि उन दिनों को रास्त पाक और खुदा अपना जो है वो मान सके। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से हुक्म था? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का हम नहीं जानते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने यूहन्ना के कलाम को कबूल नहीं किया। उन्होंने यूहन्ना नबी की तालीम को, यूहन्ना नबी जो तालीम लेकर आए उसे कबूल नहीं किया। और उन्होंने कहा अगर हम ये कहें कि यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से नहीं है तो लोग हमें क्या करेंगे? डरते थे कि लोग हमारे इंसल्ट करेंगे, हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि वो इंसान की तरफ से है तो लोग उसे नहीं जानते। तो यीशु मसीह ने फिर यहाँ पर एक तमसील कही, 2 बेटों की तमसील। ये जरा गौर से आज सुनिएगा, मसीह ने ये तमसील 2 बेटों की तमसील कही कि एक शख्स था, उसके 2 बेटे थे। उसने पहले बेटे से कहा कि बेटा जाकर पाकिस्तान में काम कर। उसने कहा मैंने नहीं जाना, उसने कहा मैंने नहीं जाना। दूसरे से उसने कहा कि बेटा जाकर पाकिस्तान में काम कर, लेकिन उसने कहा मैं जाता हूँ। आगे क्या हुआ है आए जरा इस तमसील को जो है वो खुदा की रूह की हिदायत से समझने की कोशिश करेंगे। इस तमसील का जो मतलब है, द मीनिंग ऑफ दिस पैराबल, इस तमसील में वो इस बात पर जोर देता है कि लोग अहकाम पर अमल नहीं करते, लोग खुदा के हुक्मों पर अमल जो है वो नहीं करते। इस कहानी में दूसरे बेटे की मान इसराइल रहनुमा है, जिन्होंने काम जाएंगे लेकिन गए नहीं। वो कौन है? इसराइल रहनुमाओं ने सही बातें जो है वो कही और वादा किया कि वो खुदा के लिए काम करते हुए उसके पाकिस्तान इसराइल में उसका हुक्म मानेंगे। इसराइल ने वादा तो किया कि हम खुदा के हुक्म मानेंगे, हम खुदा की शरीयत पर अमल जो है वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ना किया, कुछ भी नहीं उन्होंने किया, खुदा के हुक्मों पर अमल ही नहीं किया।
اقرار کر دیا ہے کہ ہم جو خدا کے حکم مانیں گے لیکن عمل نہیں کیا. دوسرے بیٹے نے دوسرا بیٹا جو کہتا تھا باپ نے کہا جا پاکستان میں کام کر, اس نے کہا میں جاتا ہوں لیکن گیا نہیں. تو یہاں پر اسرائیلی قوم کی بات کی جا رہی ہے, یہ وہ اسرائیلی قوم تھی. تو دوسرا بیٹا ہے جس نے کہا کہ ہم جاتے ہیں لیکن گئے نہیں. عزیز بہنوں بھائیوں خدا کے لوگوں یاد رکھیں پہلا بیٹا باغی تھا. باغی سے مراد ہے جو حکم نہیں مانتا, جو قانون کو عمل میں نہیں لاتا, جو کہنا نہیں مانتا, جو وفاداری نہیں کرتا. لیکن بعد میں اس نے اپنا ذہن تبدیل کر, اس نے کہا میں نے باپ کو انکار کیا لیکن اس نے ذہن تبدیل کیا اور گیا. لفظی توبہ, یہاں پر ہمیں لفظی توبہ ملتی ہے کہ باپ کا کام کرنے کو گیا, اس نے بعد میں سوچا. توبہ جو ہے یہ سوچنے سے. دنیا میں سب سے زیادہ جو فاسٹ چیز ہے وہ کیا ہے جی جو ہم کال ملاتے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جو ہم یہاں سے کال امریکہ میں ملائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں سائنس میں؟ الیکٹریکل کمیونیکیشن. دنیا میں سب سے فاسٹ جو چیز ہے دھیان میں رکھے گا الیکٹریکل کمیونیکیشن. آپ ابھی کال ملائیں, آپ کی کال لاکھوں کلومیٹر دور امریکہ کینیڈا شاید دنیا کا لاسٹ ملک ہے کال تو وہاں پر آپ کی کال ایک سیکنڈ میں مل جائے گی. سنیے گا یہ بڑی بات بتا رہے ہیں, غور کریے گا. سب سے دنیا میں جو تیز چیز ہے وہ الیکٹریکل کمیونیکیشن ہے. ایک جلدی سے آپ کی کال جب دوسرے ملک میں مل جاتی ہے. اور دنیا کے اندر ہائپرسونک میزائل, ابھی دنیا میں ایسے بم ایٹم ہتھیار بن رہے ہیں کہ 3 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ دوسرے ملک کے اندر جا کر لگ سکتا ہے کہ سیکنڈوں کے اندر. آپ کی آواز سے بھی تیز ان کی سپیڈ ہے. سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ جائے گا میزائل کو تباہ کر دے گا ہر چیز. اب جانتے ہیں کہ کتنا فاسٹ ہو چکا ہے. میں کو پتا ہے لاہور سے کراچی کا فاصلہ کہہ رہا ہے 1 گھنٹے کا کرنے کا فاصلہ کیا ہے. پہلے یہ 24 گھنٹے کا تھا, اب اس کو 1 گھنٹے میں کیا جا رہا ہے. تو جانتے ہیں دنیا میں سب سے تیز رفتار پرندہ کون سا ہے؟ 7 فٹ یا اس کے بعد چھوڑتے ہیں. دنیا میں سب سے تیز بھاگنے والا جانور کون سا ہے؟ ٹائگر, چیتا. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر کچھ ایسی مچھلیاں جو سیکنڈ منٹ کے اندر جو اپنا فاصلہ طے کرتی ہیں. لیکن اس بات کو ایک چرچ یاد رکھیں, دنیا میں سب سے جو فاسٹ چیز ہے وہ توبہ ہے. جو ہی آپ سوچتے ہیں آپ کی جو ہے وہ کنیکشن فوراً خدا کے ساتھ مل جاتا ہے. ابھی آپ نے فیصلہ ہی کیا ہے کہ میں توبہ کروں گا, میں سوچوں گا. اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں فاسٹ چیز نہیں ہے. آپ امریکہ یا کینیڈا وہ کچھ کلومیٹر تک ہوگا لیکن آسمان جو ہے وہ 3 آسمان ہے. پہلا جس پر یہ بادل ہے, فضا ہے. دوسرا آسمان جس پر ابلیس کا تخت ہے. تیسرا آسمان جس پر خدا کا تخت ہے. اب جب ہم سوچتے ہیں توبہ کریں, ایک دم ہماری آواز, ایک دم ہمارا دل, ایک دم ہماری روح خدا کی روح کے ساتھ رابطے میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم جو ہے دنیا توبہ کے بارے میں سوچتے ہیں. توبہ دنیا میں سب سے فاسٹ چیز ہے. سب سے پہلے دنیا کے اندر جو عمل ہو رہا ہے وہ توبہ کا عمل ہے. جب ہم توبہ کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارا کنیکشن جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے. جی سنیے گا اس بات کو. اس تمثیل کا یہ تمثیل کیا بیان کرتے ہیں, مسیح کیا سکھانا چاہ رہے ہیں.